یاد کریں جب حواریوں نے کہا تھا یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ ابن مریم، کیا استطاعت رکھتا ہے تیرا رب کہ ہمارے لیے اتار دے ایک مائدہ آسمان سے؟ کیا تیرا رب یہ طاقت رکھتا ہے؟ بعض نے کہا کہ انہوں نے ویسے کہا کہ بھئی جیسے ہم کسی کو کہیں گے کیا آپ میرا یہ کام کر سکتی ہیں. بعض نے کہا کہ دیکھیں یہ بھی نئے نئے ظاہرہ مسلمان ہوئے تھے تو ان کو یہ نہیں اندازہ کہ کس طرح اللہ کے بارے میں بات کرنی ہے. بعض دفعہ ہوتا ہے ہم تو خیر بورن مسلم ہو کے بھی ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بات کر رہے تھے تو اس کے کیا آداب ہیں، اس کا بھی ایک طریقہ کار ہے. ایسے نہیں ہے کہ جیسے ہم کسی کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں، راہ چلتے کے بارے میں اس طرح اللہ کے بارے میں بات کرتے ہیں. اللہ ایسا کیوں نہیں کرتا، اللہ وہ کیوں نہیں کرتا، اللہ نے کیا سمجھا، اللہ نے میرے پر یہ کیوں کیا، اللہ نے کس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہو. اور علماء کہتے ہیں کہ جو ادب ہے نا وہ پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں سے. یہ ایک بات کہنا جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کہا اللہ سے ڈرو، اگر تم ایمان والے ہو، تم ایمان لے آئے ہو نا تو اب اللہ سے ڈرو. یہ کیسی بات کہہ رہے ہو کہ ہمارے لیے ایک مائدہ اتارے آسمان سے، ایک پکا پکایا کھانا، ایک دسترخوان اتار دے ہمارے لیے آسمان سے اتر کے آئے ہمارے سامنے. بنی اسرائیل تھے، ان کے اوپر منو سلوا اتر چکا تھا، یہودیوں میں ہی پہلے وہ آ چکے تھے، تو انہوں نے بھی خوان مانگا. انہوں نے کہا کہ بھئی موسیٰ علیہ السلام کی جو امت تھی ان کے اوپر تو منو سلوا اترا، تو آپ بھی تو اللہ کے نبی ہیں، تو اگر آپ ہمارے لیے لے آئیں تو کیا بات ہے، تو اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. تو آپ بھی اللہ سے کہیں وہ ہمارے لیے نہیں اتار سکتا گیا ایک خوان، ہم کھائیں اس میں سے، ہم کھانا چاہتے ہیں اس میں سے. تو یہ میں بتانا چاہوں کہ بعض دفعہ کھانے پینے کو اتنا زیادہ، ٹھیک ہے آپ کی سروائیول کے لیے، انسان کے زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا ایک ضرورت ہے اور بہت بڑی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا. لیکن بعض دفعہ زندگی کا محور کھانا پینا بن جاتا ہے نا، سوچ میں کھانا پینا، کیا کھائیں آج کیا پکائیں، آج کدھر جا کے کھائیں، بس کھانا کھانا. اور بعض عورتیں جن کا سارا دن صرف کھانے پینے کی سوچ میں، یا کھانے بنانے یا کھانے اٹھانے یا کھانے سرو کرنے یا کھانے سجانے اور کھانے کو بازار سے لانے اور اس کے اندر ہی گزر جاتے ہیں، وہ کیا زندگی میں کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتی ہیں بتائیں. جن کے صبح کا کھانا الگ پک رہا ہے، دوپہر کا الگ پک رہا ہے، رات کا الگ پک رہا ہے، اب اس کو اس کی گروسری لانا، اس کو پکانا، اس کو سرو کرنا، اس کو پھر سمیٹنا، اٹھانا، رکھنا، آدھا سے زیادہ دن تو اسی کے اندر گزر گیا. بھول جائیں کہ کوئی اور کام آپ اپنی آخرت کے لیے اس کے لیے کر سکتے ہیں، پھر بس یہ کھانے کے چکروں میں ہی پڑے رہے دو کے کرتے ہیں. تو چلو ہمارے لیے پکا پکایا کھانا آ جائے گا، ہم اس میں سے کھاتے رہیں گے، وہ تطمئن قلوبنا، ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں گے. دل مطمئن کس طرح کے منظر ٹھیک ہے، ہم آپ کے اوپر ایمان تو لے آئے ہیں لیکن اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں گے. جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، ایمان تو وہ سچا لائے تھے لیکن جیسے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا نا، یا اللہ مجھے دکھا دی کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم آپ کو یقین نہیں؟ تو فرمایا نہیں مجھے یقین تو ہے لیکن میرے دل کو اطمینان چاہیے، میرا دل مطمئن ہو جائے گا. سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ پرندوں کی بات کہی. تو اسی طرح انہوں نے کہا ہم ایمان تو لے آئے ہیں لیکن ہمارے دل بھی چلو مطمئن ہو جائیں گے کہ ہم دیکھیں گے کہ بھائی عیسیٰ علیہ السلام جو ہمیں باتیں کہتے رہے وہ سچی ہیں اور آسمان سے اس طرح اتر رہا ہے اور ان کی دعا کے اوپر دیکھو آسمان سے اترا ہے، وہ نعلم ان صدقتنا، اور ہمیں یہ بھی پتا چل جائے کہ ہم آپ بالکل سچی ہیں، ابھی بھی مان نہیں رہے لیکن اب آنکھوں سے معجزہ بھی دیکھ لیں گے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم اس پہ گواہ بھی ہو جائیں گے کہ ہاں ایسے عیسیٰ علیہ السلام اتنے سچے ہیں اور لوگوں کو آگے آپ کی سچائی کی گواہی بھی دیں گے اور آگے بتائیں گے بھی. تو یہ اس طرح کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں نا. ایک میرے نبی کے بھی ساتھی تھے، سبحان اللہ، اتنی آپ سوچیں تبوک کا جو سفر تھا نا، جس کو تبوک کو کہتے ہیں جیش الاسرا، سختی کا تنگی کا جو جیش تھا، اس میں اس قدر تنگی تھی. سواری کا تو یہ حال تھا کہ 18 آدمی ایک اونٹ پہ باریاں لیتے تھے سوار ہونے کے لیے، اور لمبا سفر ہے، گرمی سخت، اور اتنی قلت تھی کھانے کی کہ ایک کھجور کھاتے تھے. اور پھر لوگوں نے بعد میں صحابہ سے جب سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے، اچھا ایک کھجور، وہ کہتے ہیں ایک کھجور بھی ہمیں پھر بعد میں غنیمت لگتی جب وہ ایک بھی ختم ہو گئی، پھر اسی کو چوسنا شروع ہو گئے. ایک کھجور کو بھی ہمیں ایک کھجور کوئی دے دینا تو ہم اس کو کچھ سمجھتے نہیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں، ہم نے تو کچھ بھی نہیں کھایا. ان کو ایک کھجور تھی. پھر انہوں نے درخت کے پتے کھائے اس کے بعد، یہاں تک کہ ان کے ہونٹ جو تھے وہ سوج گئے. اور اتنی پانی وغیرہ کی قلت تھی
کہ جو حالانکہ سواریاں تو ان کے پاس زیادہ نہیں تھی، 18 لوگ ایک اونٹ کے اوپر باریاں لے رہے ہیں، تو سوچے کتنی قلت تھی، پھر بھی چونکہ پانی نہیں ملتا تھا تو اونٹ ذبح کرنے پہ مجبور ہو گئے تھے تاکہ ان کے میدوں میں جو ان کی آنتوں میں پانی وغیرہ ہوتا ہے نا اسٹور ہوتا ہے، چلو وہی پی لیں۔ لیکن انہوں نے نہیں یہ کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی تو جیسے ان کے لیے منو سلوا اترا تو آپ ہمارے لیے بھی منو سلوا اتروا دیتے، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں آپ کی دعا تو اللہ قبول کرے نہ، کوئی بات ہی نہیں۔ سورہ عذاب میں آپ پڑھتے ہیں تو جو جنگ عذاب کا واقعہ آتا ہے کتنے مشکل حالات تھے کہ صحابی آ کے دکھاتے ہیں کہ بھوک سے میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میں نے اپنا کپڑا دکھایا کہ میں نے پتھر باندھا ہوا ہے، پیٹ کے اوپر پتھر باندھا ہے، کمر ہی نہیں سیدھی ہوتی تھی، بھوک کی یہ عالم ہوتا ہے میں انسان کھڑا بھی نہیں ہو سکتا نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، کتنے کتنے دن ہو جاتے تھے کہ کچھ کھانے کو نہیں ملتا، کہ وہ ایمان لا چکے ہیں مگر وہ کہتے ہیں ہم جاننا چاہتے ہیں، ہمیں علم بھی ہو جائے کہ آپ سچے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ایمان لائے مگر علم ابھی نہیں تھا ان کے پاس۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ علم چاہے نہ بھی ہو، ایمان صرف مان لینے کا نام ہے، صرف مان لینے کا۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے علم کے دعوے کرتے ہیں لیکن ایمان نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی علم نہیں ہوتا، کوئی گاؤں میں اس میں رہ رہے لیکن ایمان کے پکے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا، آپ دیکھتے ہیں کہ جو قرآن کی دعائیں ہیں وہ ساری ربنا سے شروع ہو رہی، ربنا آتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تجعلنا، لیکن جو مسنون دعائیں آپ دیکھتے ہیں وہ اللہم سے شروع ہو رہی۔ یہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام دونوں لفظ لا رہے ہیں، اللہم ربنا، بہت ہی بے قراری ہو تو انسان دونوں بھی کہہ سکتا ہے، اللہم ربنا، اے اللہ اے ہمارے رب۔ جیسے پتا ہے کہ سجدے میں بھی آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو کوشچن ہوتا ہے کہ سجدے میں قرآنی دعائیں مانگ سکتے ہیں، مسنون تو مانگ ہی سکتے ہیں، قرآنی مانگ سکتے ہیں، تو قرآن کا پڑھنا سجدے میں منع ہے۔ تو اگر آپ ایسا کریں کہ جو قرآن کی دعائیں ان میں ساتھ اللہم لگا دیں گے تو پھر آپ کے کو قرآن نہیں رہے گا، ظاہر چینج ہو جائے گا، تو پھر آپ وہ دعا مانگ سکتی ہیں، جیسے اللہم ربنا آتنا، کوئی چیز بھی آپ نے قرآن کے دعاؤں میں سے کوئی بھی مانگنی ہو تو اللہ ہمارے رب تمہارے پر ایک مائدہ آسمان سے نازل کر دے کہ ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، خوشی کا دن ہو جائے، ایک ہمارے لیے کھانے پینے کا دن ہو جائے۔ عید مطلب یہی ہوتا ہے خوشی کا دن، اور وہ دن ہمیں یہاں سے پتہ چلتا ہے وہ دن جو اصل میں تو شکرانے کا ہوتا ہے نا، کہ جب تو نازل کر دے گا تو ہم اس کا شکر ادا کریں گے، اس پہ خوشی منائیں گے اور شکر کریں گے۔ تو عید خوشی جہاں ہم مناتے ہیں آپ تو شکر ادا کرتے ہیں آپ، تو عید نعمتوں کی شکرانے کا دن اور عید خوشی کا دن، اور ہم کہتے ہیں عید بورنگ۔ عید تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے خوشی کا دن بنایا گیا ہوتا ہے، اس کو نہیں بورنگ کہنا چاہیے، جس کو اللہ نے خوشی کا دن بنایا۔ اب ہم خود ہی اس کو بورنگ بنا لیں گے، سوئے پڑے رہے 11 بجے تک اور اس کے بعد اٹھیں اور پھر اس کے بعد نائٹ سوٹ میں گھومتے رہے، اور ہمیں کسی نے چونکہ دعوت میں نہیں بلایا تو ہم نے اب کپڑے بھی نہیں آج بدلنے، تو اس پہ خود ہی آپ نے بورنگ بنایا نا۔ اللہ نے تو آپ کے لیے وہ خوشی کا موقع دیا، اپنی خوشیاں خود جو بنائی ہیں وہ جتنا مرضی اس کے اوپر سیلیبریشن کریں گے، لیکن عید کو جو ہے نا بورنگ ہی بنائے رکھیں گے، کہ وہ آپ ایفرٹ نہیں کرتے باقی خوشی کے دنوں پہ، آپ شادیاں ہوں، آپ کی کوئی اور کامیابی آپ کو ملے تو آپ اس میں بھی آپ سوئے ہوئے پڑے رہ سکتے ہیں، لیکن آپ ایفرٹ کرتے ہیں تاکہ اس کی خوشی منائیں آپ۔ تو عید کے لیے ایفرٹ نہیں کرنی، جو اللہ نے خوشی کا دن دیا سب مسلمانوں کو، ہماری نسلوں تک کے لیے، وہ آنے والے بعد تک کے لیے وہ عید مناتے رہے اس دن کی، وہ آیت من، اور ایک نشانی ہو جائے تیری طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے ایک چیز اتاری ہے۔ اب حالانکہ دیکھیں عیسیٰ علیہ السلام اتنے معجزے دکھائے، لیکن وہ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک معجزہ ہی ہے نا، یہ ایک معجزہ اللہ تعالیٰ سے مانگا جائے۔ السلام اب اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ تیری ایک نشانی ہو جائے گی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اور اللہ ہمیں رزق عطا فرما، تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں صرف آسمان سے مائدہ اتر جانا ہی اللہ کی نشانی نہیں ہے، کہ آپ بیج کا زمین کو پھاڑ کے نکلنا اور اس بیج کے اوپر پھر سٹے لگنا اور اس کے اوپر پھر دانے آنا اور پھر کس طرح پھلوں کا درختوں سے لٹکنا، یہ کیا سب معجزے نہیں ہیں؟ مٹی سے کیا کیا چیزیں نکل رہی ہیں، تو روز کے مائدہ ہیں جو ہم دیکھتے ہیں، ضروری نہیں آسمان سے دیکھیں ہی کہ نیچے اتر رہا ہے، تو پھر انسان اگر نظر
اٹھا کے دیکھے اور نگاہ عبرت کے ساتھ دیکھیں تو ہر چیز میں اس کو اللہ کا معجزہ ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے مانگا لیکن خیر عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے، اللہ تو ہمیں رزق دے اور تو بہترین رزق دینے والا ہے۔